अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज 1797 से 1869 तक एक ऐसी शख्सियत को डिस्कस करने जा रहा हूँ, आपकी तवज्जो की बहुत ज़रूरत है, जो शराब पीते थे या आब कौसर पीते थे, जिन्होंने अपनी अहलिया से कहा कि पीने का इंतज़ाम तो मैंने खुद कर लिया, खाने का वादा अल्लाह ताला ने कर रखा है। पिलाते औक से साकी जो हमसे नफरत है, प्याला गर नहीं देता ना दे शराब तो दे। हिला के जुम्बिशे लब ही तमाम कर हम, न दे जो बोसा तो मुंह से जवाब तो दे। गली कासम अली जान एक पुराने सुखन का वर्का खुलता है, हमें मिर्जा असदुल्ला खां गालिब का पता मिलता है। आज मिर्जा असदुल्ला खां गालिब की जिंदगी को यूं मैं डिस्क्राइब करूंगा कि जो हम वॉइस ओवर सुनते हैं, क्योंकि गूगल में अक्सर बेशतर इसमें अमेंड किया जाता है कुछ ना कुछ, तो व्यूवर्स क्लाइंटल्स तक वो ठीक बातें पहुंचती नहीं। इनकी शादी, सबसे पहली बात तो ये बड़ी मजे की जो है, ये 12 बरस के थे, इनकी अहलिया 11 बरस की थी। छोटी उम्र में इनकी शादी हो गई। ये अपने नाना की तरफ रहते थे जिनका नाम इलाही बख्श था। अच्छे मुसन्नफ थे, शायर थे, लेकिन वो भी शौक रखते थे, मैखोरी करते थे, मैखाने। अक्सर असद को कहते, यानी इनका पहला तखल्लुस भी असद ही था। बहुत कम लोग ये जानते हैं। तो इनके नाना इलाही बख्श ने इनसे कहा कि आप अपना तखल्लुस तब्दील कर लें। फिर उन्होंने अपना तखल्लुस गालिब किया। अक्सर वो हुक्के की चिलम इनको कहते गर्म करके ले आओ, पिस्ता बादाम भून के ले आओ, और फिर सोचूंगा मैं। आपके ये रदीफ काफिये के मामला आप सब जानते हैं, उर्दू के जो लोग शगफ रखते हैं इन चीजों से, तो वो इनकी नोक पलक को ठीक करवाते। इसके बाद ये दिल्ली जामे यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए किया और फारसी में इन्होंने अपने उस्ताद अब्दुल समद से मुकम्मल तालीम हासिल की। लिहाजा फारसी के उस्ताद होने की हैसियत से इनको वहां नौकरी मिल गई। कुछ ही दिनों बाद ये बड़े एक मौजी बंदे थे, मायूस बिल्कुल नहीं थे, जो बताया जाता है अक्सर व्यूवर्स को। इनकी कसमा पुरसी बयान की जाती है, जबकि बिल्कुल ऐसा बंदा नहीं था। मैं अभी बताता हूं आगे चलते ही आपको। तो जैसे ही वो टीचर्स के साथ इनकी थोड़ी अनबन होती है, इन शॉर्ट वर्ड्स मैं करता चला जा रहा हूं बात को, लेकिन भाई ये वीडियो लंबी हो सकती है, आप प्लीज मेरा साथ ना छोड़िएगा, देखते रहिएगा। तो टीचर से इन्होंने कहा जी कि मैं इस तरह काम नहीं करूंगा। उन्होंने कहा जी फिर आप किस तरह करेंगे? इन्होंने कहा जी कि मेरा अपना एक रंग ढंग है, अपना पढ़ाने का तरीका है, मैं उस तरह से। तो प्रिंसिपल से इनकी ये गिटमिट हुई और ये वहां से छोड़ आए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी, यहां ये बात सोचने और समझने वाली है कि उसका दबदबा बहादुर शाह जफर से ज्यादा था। यानी दिल्ली की जो मौजूदा गवर्नमेंट थी, वो उसका थ्रेशहोल्ड यानी उसका म्यार बहुत नीचे जा चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी वहां आ चुकी थी। लखनऊ के पास ही मेरठ छावनी थी, जहां से इनको पेंशन आती थी। 4 माह पेंशन आने के बाद वहां पेंशन रुक जाती है। वहां के लोग मकामी जो दिल्ली के थे, अब दिल्ली के बाजार की तरफ जब हम बढ़ते हैं, आप तारीख को जिन लोगों ने फाइन ट्यून करके डिस्टॉर्शन किया, उनके लिए ये बाइसे शर्म बात है, जो 20 रुपए का 30 रुपए का किताबचा बेचते हैं। तो वहां गुजरते ही सामने पलटी गेट है। उस पलटी गेट का पलटी कहवा, जो रोशनदीन इनके बहुत अच्छे दोस्त थे, उनके पास जाते थे, लिखते थे कुछ ना कुछ और वहीं छोड़ आते थे। रोशनदीन के पास बैठना इनका मामूल था, लिखते रहते थे और वहां इनके मसवदात तैयार होना शुरू हो गए। मसवदात के साथ साथ ही एक बात छोटी सी है कि एक कागज की पुड़िया कहीं उड़ी, जिसको ये बताया जाता है कि वो चूरन की पुड़िया में ऊपर गई। एक बाला खाना था जहां रकासा थी, और वो रकासा उस वक्त का एक हेरिटेज था। जैसे यहाँ पाकिस्तान में 1947 कराची, वहां डिनर्स थ्रू हुआ करते थे, नाइट्स में क्लब्स थे, डांसिंग हुआ करती थी। तो ये कल्चर रहा है इस तरह से ना, आपको समझना हो। अलबत्ता वो शेर इनके पढ़ते और रक्स करती थी। गालिब के शेर पढ़ते, अच्छा ये शेर पढ़ती भी गई और रेफ्ता इन पर फरेफ्ता होती भी गई। अलबत्ता वो रोशनदीन के पास आते और पूछती कि आप जानते हैं गालिब को?
تو یہ چپکے سے گزر جایا کرتے تھے۔ اب یہاں ایک تھوڑا سا میں چینج اوور دوں گا جو کہ ان کی اہلیہ کے حوالے سے۔ وہ ایک عابدہ خاتون تھی، عبادت گزار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 8 بچے عطا کیے۔ بہت سی عجیب و غریب باتیں کی جاتی ہیں۔ 4 بچے پیدا ہوتے ہی یعنی وہ فوت ہو گئے۔ 2 بچے ایسے تھے، ایک بیٹی جو 3 ماہ بعد فوت ہوئی اور ایک بیٹا 8 ماہ بعد فوت ہوا۔ اس کے بعد ایک ڈسٹینس آیا جس میں ان کا آخری بیٹا محمد امان اس کا نام تھا۔ امان بڑے پیار سے انہوں نے لاڈ سے اس کا نام رکھا۔ آخری بچہ وہ تھا، اس کی داستان تھوڑی سی آگے جا کے میں سناتا ہوں۔ جیسے جیسے وہاں کے لوگوں کا ایک بزنس تھا، جو بانیے تھے، کھتری تھے، وہ سود پر پیسے دیتے تھے۔ اب غالب کا ایک انداز بیاں ایسا تھا، کہتے ہیں نا کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں کچھ اور۔ یہ شعر غالب نے اپنی طبیعت کے حوالے سے ہی کہا، لکھا۔ کیوں؟ کہتے تھے کہ یار میں احسان نہیں کبھی لیتا، قرض ضرور لے لیتا۔ ایک دن ان کی اہلیہ نے پوچھا کہ آپ پر اتنا قرض آ چکا ہے، کس طرح چکائیں گے؟ تو کہتے کہ میں ان کے کاروبار کو کیسے ٹانگ مار دوں، کیونکہ ان کا کاروبار تھا سود دینا۔ البتہ آہستہ آہستہ بہادر شاہ ظفر کے جو استاد تھے، اب ان کا ذکر ہے، ابراہیم ذوق، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگی، پر کیا کریں جو کام نہ بے دل لگی چلے۔ یہ شعر آفاق ان کی غزل ابراہیم ذوق کی، وہ بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے۔ اب چونکہ درباری استاد ایک معنی رکھتا ہے، تو وہ مشاعرہ ڈیل کیا کرتے تھے، مشاعرے میں نام لکھا کرتے تھے۔ جب ان کا نام پیش کیا گیا تو بایو پوچھتے تھے، یعنی پوچھتے تھے کون ہیں، تخلص کیا کرتے ہیں، کہاں سے ہیں، چونکہ ان کے آباء و اجداد، ان کے والد فوجی تھے جو کہ جنگ میں شہید ہوئے۔ یہ بیسیکلی ٹرک سے تھے، ٹرکش تھے، ترکی بولا کرتے تھے، استنبول۔ تو انہوں نے ان کو مدعو کیا۔ جب پہلی بار یہ مشاعرے میں جاتے ہیں، ابراہیم ذوق اور سب لوگ بیٹھے ہیں ان کو سننے کے لیے، بہادر شاہ ظفر بھی، تو انہوں نے سب سے پہلے، اب یہاں سے غالب کا نالج ایک جھلک آپ کو آئے گی ابھی، کہ جب انہوں نے فرمایا اس مشاعرے میں پہلا شعر مطلع، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا۔ تو انہوں نے کہا حضور مصرع اٹھائیے۔ وہ چنڈو خانہ جو تھا، چنڈو خانہ مین آپ یوں کہہ لیں کہ تمام تر زمانے کی جو خباستیں اپنے اوپر طاری کرتے ہیں، بھنگ، چرس، شراب، تو اس جگہ کو چنڈو خانہ کہا جاتا ہے، اردو میں اس کو چنڈو خانہ کہتے ہیں۔ البتہ ابراہیم ذوق کے کچھ شاگردین میں سے چند ایک شاگرد ایسے بھی تھے جو پاس بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ مطلع اس کا اٹھائیے، فکرہ اٹھائیے، تو آوازیں کسنے لگے کہ حضور بھاری بہت ہے، ہم سے تو اٹھنے والا نہیں، کلی منگا لیں۔ اس پر یہ بھرم ہوئے غالب، کیونکہ یہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، اتنا درد ہے اس بات میں، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا۔ یہ نالج ہے کہ غالب کو پڑھنا مشکل نہیں ہے، سمجھنا مشکل ہے۔ جب سمجھ جائیں گے تو یقین کیجئے اب لو کریں گے غالب سے۔ یہ بادشاہ نوشیروان جو تھا ایران کا، اس کے پاس جب کوئی فریادی جاتا تھا تو چمڑے کا ایک کٹا ہوا جوتا اس کے گلے میں پہنا کے 2 زانو ہو گئے، اس کو کہا جاتا تھا کہ میرے پاس چل کے آؤ اور فریاد کرو۔ ڈیٹس مین غالب نے لکھا نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کہ بنانے والے تو اللہ تعالیٰ ہے، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا۔ یہ کس طرح کا بادشاہ، جیسے غالب نے ایک مرتبہ کہا اور یہ لکھا بھی، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ اب اس سٹڈی سے تھوڑا امیجن کیجئے کہ غالب، یہاں تو 2 باتیں ہوتی ہیں نا، کہ وہ رند تھے، یہ غالب نے بھی کہہ رکھا ہے، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ وعدہ خوار ہوتا۔
बादशाह शद्दाद ने जो इस दुनिया में जन्नत बनाई और उसको उसमें दाखिल होना नसीब ना हुआ, तो ये वहां लिखते हैं कि जहां तेरा नक्शे कदम देखते। अब ये बात सोचने की है, आका अलैहिस्सलातो सलाम का एक तसव्वुर है जो गालिब की आंखों में और उसकी कलम से निकल रहा है कि जहां तेरा नक्शे कदम देखते, ख्याबा ख्याबा इरम देखते। नालैने मुबारक जहां भी देखता हूं तो ख्याबा ख्याबा, क्यारी क्यारी, इरम इरम एक जन्नत का नाम था, तो मैं वो दुनिया की एक जन्नत देखता हूं। तो ऐसी जन्नत मुझे बाद में भी नसीब हो। तो यही दैट वाज द कॉज, यही वजह कि अल्लाह ताला ऐसे बंदों को जिंदा और ताबिंदा रखते। आज भी अब देखें कि हम सिलेबसेस में पढ़ते हैं, उनके मुशायरे भी होते हैं, उनके नाम से गालिब यूनिवर्सिटी बनाई गई आफ्टर डेथ, ये आगे चलकर बात आएगी। अलबत्ता हम वहीं आते हैं कि ये मुशायरा छोड़कर उठ गए जब उन्होंने कहा कि कुली मंगा दे। तो इसलिए मैं कह रहा था तवज्जो से मुझे सुनिएगा। जब वो कुली का नाम इन्होंने सुना, इनका तमस्खर हो गया ना उस बात पे, तो ये चले गए वहां से मुशायरे में, बेगम से जाके कहने लगे कि बेगम जाम दे दो। तो हाथ पर, अपने ही हाथ पर शीशे के गिलास में जाम लेकर खुद चलते आ रहे हैं और बेगम के माथे पर शिकन देखी कि थोड़ी सी घबराहट महसूस हुई ऐसे ही, तो हाथ छलक गया, जाम भी छलक गया, वो टूट गया। तो ये आमद होती है ऐसे बंदे को, मैं कहता हूं कमाल की आमद है। और बाजार से ले आए अगर टूट गया, और मजीद यानी मजीद इजाफा करना किसी चीज में कि और ले आऊंगा भी, और बाजार से ले आए अगर टूट गए, सागरे जम से मेरा जामे सफाल अच्छा है। जामे सफाल, सफाल मीन मट्टी का प्याला। मैं भी तशरीह साथ साथ करता चलो व्यूअर्स की आसानी के लिए। और बाजार से ले आए अगर टूट गया, सागरे जम से मेरा जामे सफाल अच्छा है। उनके देखे से जो मुंह पे आ जाती है रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। तो इस तरह से फिर इन्होंने अपनी बेगम से कहा कि आए हैं इधर बैठे हैं, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया। तो वो जरा नाला थी, इनसे नाराज थी, तो कहने लगी मैंने नहीं आना। तो फिर इन्होंने तंजिया एक कथा बोला कि पिलाते ओक से साकी जो हमसे नफरत। ओक, ओक मीन पाम, हथेली, कि हथेलियों से पिलाती हो मुझे। पिलाते ओक से साकी जो हमसे नफरत है, प्याला अगर नहीं देता ना दे, शराब तो दे। हिला के जुम्बिशे लब ही तमाम कर हमको, न दे जो बोसा तो मुंह से जवाब तो दे। तो इनकी बेगम ये सुनते हुए, सीढ़ियों का इनका जीना तंग था तो वो नीचे उतर रही। अगले रोज ये रोशनदीन साहब के पास मामूल में जैसे जाते हैं वहां गए, कुछ लिखना शुरू किया, तो गुनगुनाती हुई आवाज में इन्हीं के अशार पहली मर्तबा दिली सुने। इन्होंने खुद सुने तो इन्होंने कहा ये जमीन की चीज आसमान की तरफ किसने उड़ा दी। दैट्स मीन कि मुझे तो यहां भी कोई पूछ नहीं रहा और मेरी शायरी गुनगुनाई जा रही है। ऊपर बाला खाने में वो रकासा थी। अच्छा, रकासा को उमराव जान कहा जाता है, ये बड़ी डिस्टॉर्शन है, जबकि इनकी बेगम का नाम उमराव जान था। वैसे उनका असल नाम जो था वो सकीना था, सकीना बीबी, सकीना बीबी उनका असल नाम था। अलबत्ता ये आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों ऊपर जाते हैं तो वहां जाके उस रकासा से कहते हैं कि ये कलाम किनका है, ऐसे ही जानबूझ के। तो वो रकासा कहती मैं जानती नहीं, गालिब नामी कोई शायर हैं दिल्ली में। तो वो कागज फटा हुआ था, उस पर लिखे थे कुछ अशार के, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही, हम भी तस्नीम की खू डालेंगे, बेनियाजी तेरी आदत ही सही। तो नीचे से वो फटा था। तो गालिब कहने लगे याद से छेड़ चली जाए असद, घर नहीं वसल तो हसरत ही सही। तो वो मुकम्मल हो गया, उसने शुक्रिया अदा किया और पीछे जाती गई और कहती कि आप बता देंगे अपना नाम, अपना तारुफ। तो हजूर फरमाते हैं गालिब साहब, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या, कि अब हम ही बतलाएं कि गालिब कौन है।
البتہ یہ کرتے کراتے واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں. ان کا ایک غلام، اس کو غلام لکھا گیا، غلام کہا گیا، جبکہ وہ ان کا محسن تھا. ان کو وراثت میں وہ ایک خادم ملا، غلام نہیں. غلام کہنا اس کی توہین ہے. وہ خادم تھا، ایک خادمہ تھی. خادم کا نام کلین تھا، اس کو کلومیہ کہتے تھے. خادمہ جو تھی اس کا نام سکینہ تھا. تو اس طرح سے کلومیہ نے ان کی بہت خدمت کی. ان کے چھوٹے بھائی ہارون، مرزا ہارون، ان کی بھی بہت خدمت کی. ان کو 3-4 القاب سے یعنی لقب دے کے پکارا جاتا تھا. کبھی کوئی مرزا نوشہ کہتا، کبھی غالب کہتا، کبھی اسد کہتا، کبھی بعد میں یعنی یہ سکہ جب جمع تو بعد میں یہ کہتے. کیوں کہ یہ کلندر ایک جو بندہ ہے نا غالب، اس کے لیے تو جتنے بھی نام لیے جائے وہ کام تھے. ایک دن لکھنؤ کا ایک جوتا جو کہ ان کو پسند آتا تھا، پہنتے بھی وہی تھے، بیسیکلی تھے بھی ادھر کی. تو اس بازار میں وہاں ایک، یہ بتاتا چلوں میں، اس بازار کو آج بھی ابھی آپ ٹٹوریں گے نا تو قاسم علی کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے. جو پلٹی دروازے کے بالکل ایک سائڈ پہ آتا ہے نا، وہ آج بھی اسی نام سے پکارا جاتا ہے. وہاں یہ بیٹھے تھے اور چائے پی رہے تھے، جوتا دیکھ رہے تھے. پالکی چلا کرتی تھی. اب پالکی کی میں فوٹو لیفٹ یا رائٹ میں آپ کو نظر آ جائے گی. تو پالکی میں ابراہیم ذوق جا رہے تھے. ان کو وہ پرانا غصہ تھا جب یہ گئے تھے نقش فریادی ہے کس کی، شوقیہ تحریر والا. تو کسی نے کہا جی وہ ابراہیم ذوق آ رہے ہیں. غالب ایک دم چونکے اور انہوں نے کہا کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب، پھرے ہے تراتا. اتنا کہنا ہی تھا کہ پالکی والے کو کہا کہ روکو. پالکی کی ایک طرف سے انہوں نے پردہ اٹھا کے دیکھا تو غالب بیٹھے. یہ شکایت انہوں نے بادشاہ ظفر سے کی. انہوں نے دربار میں مشاعرہ رکھا اور ان سب کو مدعو کیا. غالب سے کہا کہ آپ نے میرے استاد ابراہیم ذوق پر سر بازار مصرع کسا. انہوں نے کہا حضور میں نے تو ایسی گستاخی نہیں کی. اب سب خاموش ہو گئے. تو انہوں نے کہا پھر آپ نے کیوں کہا تھا بنا ہے شاہ کا مصاحب، مصاحب مین دوست، پھرے ہے تراتا. انہوں نے کہا جی یہ تو میری غزل کا مطلب ہے. اب بہادر شاہ ظفر ادھر ادھر دیکھتے، ٹامک ٹوئیاں لگاتے. تو بہادر شاہ ظفر کہنے لگے کہ اگر یہ مطلع اتنا اچھا اور خوبصورت ہے تو غزل کیا ہوگی وہ سنائی جائے. ان کے ساتھ مفتی روشن بیٹھے تھے. اب مفتی روشن جو تھے وہ ان کا ذکر بعد میں آئے گا. جس لباس میں یہ تھے وہاں یہ تہمت باندھا کرتے تھے، اس کے اندر 1-2 کاغذ یا کچھ پیسے بھی رکھا کرتے تھے. ریزگاری، ریزگاری یعنی جس کو گئے وقتوں میں، اب تو نہیں ہے، اب تو 5 کا سکہ یا 2 روپے کا سکہ ہے. تو اس وقت یہ ریزگاری میں آتی ساری چیزیں. 8 آنے، 4 آنے، 10 پیسے، یہ ریزگاری ہوتی. میں ایکسپلین اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے ویورز کو کم از کم ہر چیز کا اتنا تو علم ہو کہ میں کمیونیکیٹ کن سے. البتہ جب بہادر شاہ ظفر نے ان سے کہا کہ غزل سنائیے تو انہوں نے وہ خالی ایک پرچہ تھا وہ نکال لیے. اب مفتی صاحب سامنے بیٹھے، انہوں نے دیکھا کہ نہ تو اس سائڈ پہ کچھ لکھا ہے نہ ادھر کچھ لکھا ہے. تو اب غالب کیا کرے گا؟ لیکن غالب غالب تھا. مرزا اسد اللہ خان غالب ایسے نہیں کہا تھا اس نے بازیچہ اطفال ہے دنیا میں. یعنی مجھے تو اب یہ بچوں کا میدان لگتا ہے. بازیچہ اطفال دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. البتہ انہوں نے وہ ورقہ نکالا. ہم پھر وہیں پلٹتے ہیں. حضور اجازت ہے؟ بہادر شاہ ظفر نے کہا جی شمع محفل دیں. شمع محفل لائی گئی. انہوں نے جب پڑھنا شروع کیا، بنا ہے شاہ کا مصاحب، پھرے ہے تراتا، وگرنہ اس شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو لہو کیا ہے. جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا، جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے. ابھی یہ ان کے اشعار کہنے ہی تھے کہ ابراہیم ذوق اور مومن خان مومن، وہ بھی ابھی سب کے ذکر آئیں گے.
مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ویڈیو میں یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، یہ اس کے بعد پھر الطاف سرحالی کا ذکر آنا ہے، پھر رنگون بادشاہ ظفر کا جانا، فرنگیوں کے مختلف پینترے بدلنا، ایسٹ انڈیا کمپنی کی مختلف باتوں میں زد و کوب کرنا، پھانسیوں پر لٹکانا، بندوں کو مارنا، یہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالی میں بتاؤں گا، لیکن یہاں دو باتیں صرف میں کرتا چلوں۔ پھر وہ لوٹ پوٹ ہوتے گئے جی ان کے اس کلام کے ساتھ، اور اس وقت دلی میں ان کا لوہا منوایا گیا جس پر مٹھائی اور آتش بازی بھی کی گئی وہاں۔ غالب جب گھر آتے ہیں تو ان کی بیگم وہ کہتی کہ جی اب ٹائم تھوڑا ہے، آئی مین ٹو سے کہ زچگی میں ڈیلیوری میں ٹائم تھوڑا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں پریشانی والی بات نہیں ہے، ایک بانی کے پاس جاتے اسے کہتے یار مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، وہ دے دیتے ہیں۔ وہ بیٹا جس کا میں نے بتا چکا امان نام رکھا تھا، اس کو انہوں نے گھر میں ظاہر کھیلتے، اکلوتا بیٹا تھا آخری ان کے پاس، تو اس کے ساتھ بڑی لاڈ پیار، 3-4 ماہ کے بعد ان کو میرٹھ چھوڑنے جانا پڑا۔ اب یہاں سے ایک سلسلہ اور شروع ہوتا ہے، ان شارٹ وہ سلسلہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن جب یہ واپس آتے ہیں نا تو تانگا شاہی سواری تھی اس وقت، اب کلو میاں سائلنٹ کھڑے ہیں دروازے پہ، مفتی صاحب بھی پاس کھڑے ہیں، یہ پوچھتے کہ اب تو چھوٹے میاں ٹہلنے جاتے ہوں گے، تو انہوں نے کہا جی، یعنی بس اتنا سا۔ پھر انہوں نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ آپ اتنے سیریس کیوں، یعنی اتنا شکن بازی کیوں ہے چہرے پہ؟ تو انہوں نے کہا جی کہ کچھ بھی نہیں۔ ارے چھوٹے میاں کدھر ہیں؟ بار بار پوچھ رہے تھے چھوٹے میاں کدھر ہیں۔ یہ مرزا غالب کی زندگی کا سب سے لمبا سفر تھا، اس کو بعد میں ڈسکرائب کیا جائے گا۔ یہ پوچھتے پوچھتے یہ اپنی بیگم کے کمرے میں جاتے ہیں اور ان کی اہلیہ غالب کو دیکھتے زار و قطار اور اونچا اونچا رونا شروع کرتے ہیں۔ غالب سمجھ جاتے ہیں کہ وہ بچہ نہیں رہا۔ باہر مفتی صاحب کی طرف آتے ہیں، ان کی پوری زندگی میں صرف فقط وہ 1-2 آنسو تھے جو ان کی آنکھ سے گرے۔ یہ مفتی صاحب کو کہتے ہیں اور کلومی کو کہتے ہیں کہ مجھے قبرستان لے کے چلو۔ پہلے کافی دیر، اب یہ بتانا مقصود ہے، کافی دیر یہ قبرستان کے خارجی جو راستہ ہے اس کا وہیں بیٹھے رہتے، اندر جانے کو من ہی نہیں چاہتا۔ باپ ہے، باپ کا کیسے، باپ کا تو کلیجہ منہ کو آ گیا نا جیسے ہی اس نے آ کے سنا کہ میرا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا۔ تو اس کی قبر پہ جاتے ہیں اور ننے منے بچے کی قبر پہ جا کے وہاں ایک غزل مجھے بہت پیاری لگتی ہے، وہ غزل بڑی دل سوز ہے۔ غزل کہتے ہیں کہ لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن ہو، لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن ہو، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن ہو، تم ماہ شب 4 دہم تھے میرے گھر کے، تم ماہ شب 4 دہم یعنی 14ویں کا ماہ شب 4 دہم، 14ویں کا چاند، تم ماہ شب 4 دہم تھے میرے گھر کے، پھر کیوں نہ رہا گھر کا وہ نقشہ کوئی دن ہو، جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور، تم کون سے تھے ایسے کھرے داد و ستد کے، کرتا ملک الموت تقاضا کوئی دن۔ پھر گھر آتے ہیں، وہی روٹین، بوتل کھولی، جام بھرے پیے، اور اپنی بالا خانہ میں اوپر والی چھت پہ کھڑے ہو کر انہوں نے شورا آفاق جو شاید بچوں کے نصابوں میں بھی ہے، گھر ہمارا جو نہ روتے بھی تو ویراں ہوتا والی غزل، یعنی بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان، گھر ہمارا جو نہ روتے بھی تو ویراں ہوتا، کہ روتے یا نہ روتے اس نے ویران ہی ہونا تھا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ریٹن کر رکھا ہے نا کچھ نہ کچھ، غالب سمجھ چکے تھے، تسلی دے چکے تھے اپنے آپ۔ گھر ہمارا جو نہ روتے بھی تو ویراں ہوتا، گر بہر نہ ہوتا تو بیاباں ہوتا، عشرت کبیرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا، ابن مریم ہوا کرے کوئی
میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ اسی کے ساتھ مزید تشریح بھی کی جائے گی اور باقی کی زندگی ڈسکس کی جائے گی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ کیپ واچنگ مسٹر ساتھ، تھینک یو، اللہ حافظ۔